الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ وما اصبرهم علی النار۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور عذاب خریدا مغفرت کے بجائے، تو یہ کیسے صبر کریں گے جہنم کی آگ پر۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں سے چھپاتے ہیں، کچھ جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں جزوی یا کلی طور پر، اس میں سے کچھ چھپاتے ہیں، اور چھپاتے کیوں ہیں کہ یشترون بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس ذریعے سے وہ اپنا مال بٹور سکیں، لوگوں سے کچھ حاصل کر سکیں، اور اس طرح سے وہ گویا دین کو بیچ کر اپنے لیے دنیا خرید رہے ہیں۔ ثمن قلیل، کچھ دنیا کا تھوڑا سا مال حاصل کر سکیں، وہ صرف اس لیے دین کو بیچتے ہیں، اس لیے دین کو چھپاتے ہیں، اس لیے بعض دین کی باتوں کو موڑ تروڑ کر بیان کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں اور اپنے مقاصد حاصل کریں، دنیا کے جو بھی ان کے مقاصد ہوں، کوئی بھی حرص ہو، طمع ہو، لالچ ہو دنیا کا، وہ اس کو حاصل کر سکیں، اللہ کے دین کو بیچ کر اور اللہ کے دین کو مختلف یعنی کر کے لوگوں سے پیسے بٹور سکیں، تو اللہ نے فرمایا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار۔ یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یعنی بظاہر تو وہ مال حاصل کر رہے ہیں، بنگلے، گاڑیاں، بینک بیلنس بنا رہے ہیں، اپنا اسٹیٹس بنا رہے ہیں، اس ذریعے سے کہ وہ دین کو بیچ رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ لوگوں کو جو ہے بیوقوف بنا کے گمراہ کر کے تو پیسہ بنا رہے ہیں۔ لیکن اصل کیا ہے؟ یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کوئی بات چیت نہیں کرے گا، کوئی کلام نہیں فرمائے گا۔ ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان کو ہدایت کا موقع ملا تھا، ان کو ہدایت ملی تھی اللہ کی طرف سے، اللہ نے ان کو کتاب ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت پانے کا جو اسباب تھے وہ سارے مہیا کر دیے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اختیار کر لیا، اور والعذاب بالمغفرہ، مغفرت کے بجائے، اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے عذاب خرید لیا۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اللہ سے گڑ گڑاتے، روتے، توبہ استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بجائے اللہ سے معافی مانگنے کے، بجائے توبہ استغفار کرنے کے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہمیں یہ کچھ نہیں چاہیے، جنت نہیں چاہیے، معافی نہیں چاہیے، ہمیں جہنم مل جائے کوئی نہیں، لیکن دنیا کی چیزیں مل جائیں، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا مال و متاع، بینک بیلنس، گاڑیاں، اور یہ سارا دنیا کا جو سسٹم ہے وہ انہیں مل جائے، بس آخرت کی کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے۔ تو فرمایا فما اصبرہم علی النار، یہ کس طرح سے جہنم کی آگ پر صبر کر سکیں گے؟ یعنی یہ بہت بڑا لفظ ہے، یہ بہت بڑی وارننگ ہے، فما اصبرہم علی النار،
تصور تو کریں، یعنی چونکہ وہ یقین نہیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے اگر بندے کا یقین ہو، جیسے بجلی کی تار اگر 11 kV کی بندے کے گھر کے پاس سے گزر رہی ہو تو بندے اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے وابڈا سے رابطہ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور اس کو 2 4 6 10 فٹ جو ہے وہ پیچھے کرتے ہیں، یا اس کے اوپر جو ہے ربڑ کی وہ چلاتے ہیں چیزیں، تاکہ کسی طرح سے جو ہے وہ 11 kV کا جو یعنی ایک خطرہ ہے وہ ٹل جائے. کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنی یہ یعنی ایک قوت جا رہی ہے، برقی رو جا رہی ہے، وہ دور سے ہی 4 فٹ سے ہی بندے کو کھینچ سکتی ہے، اور اس طرح سے ان کا جانی مالی نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے وہ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں کہ اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. کہ جائے کہ بندہ بالکل یقین نہ کرے کہ نہیں اس میں کچھ نہیں ہونا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہونا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان بنیں گے، پتھر بنیں گے، تو اس آگ میں جب یہ ڈالے جائیں گے اور ان کو جلایا جائے گا اور ان کو وہاں پہ کبھی بھی نکالا بھی نہیں جائے گا، ان کو وہاں موت بھی نہیں آئے گی، تو کس طرح سے یہ صبر کر سکیں گے اس آگ کے اوپر؟ تو لیکن چونکہ انسان کا اگر یقین ہو تو وہ کبھی سوچے بھی نہیں کہ وہ اس طرح سے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے، اور وہاں پہ وہ یہ سوچے کہ اس کو جو ہے وہ جب آگ جلائے گی اس کو موت بھی نہیں آئے گی، اس کو پھر پرماننٹ وہاں پہ جلنا پڑے گا اس طرح سے. تو اگر تو اس کو یقین ہو تو کبھی وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کے لیے عذاب کا باعث بنے اور اس طرح سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بنے. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب نازل کی ہے بالکل حق اور سچ، یعنی تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن مجید ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ حق اور سچ نازل کیا ہے. اب اگر ان لوگوں نے اس کے اندر توحید اور رسالت کی باتوں کو یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات تھے ان کو چھپایا، اور صرف اس لیے چھپایا تاکہ وہ مال بٹور سکیں، تاکہ وہ دنیا کا طمع اور حرص اور لالچ جو ان کو لاحق ہے وہ اپنا پورا کر سکیں، تو یاد رکھو کہ پھر انہوں نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید کے اپنے لیے آگ کا سودا کیا ہے، جہنم کا سودا کیا ہے، جنت کے بدلے میں جہنم لینی چاہی انہوں نے، لہذا جہنم ان کو مل گئی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، تو یقیناً وہ لوگ جو اس کتاب کے اندر اختلاف کرتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا کوئی بھی بعد میں آنے والے لوگ ہوں، وہ اگر اس کے اندر اختلاف کرتے ہیں تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، دور کے اختلاف میں جا پڑے ہیں. اب ان کو کبھی بھی ہدایت ملنے والی اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے کتاب ہدایت کو چھوڑ دیا، انہوں نے کتاب ہدایت کو دیکھا ہی نہیں، اس کو فالو ہی نہیں کیا ہے، اس پر یقین ہی نہیں کیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایسی یعنی اس شاہراہ سے ہٹ گئے، جنت کی شاہراہ سے، ہدایت کی شاہراہ سے جو ان کو جنت میں لے جانے والی تھی، تو اب یہ دور چلے گئے، اب یہ گمراہی کی دلدل میں اتنے دور چلے گئے کہ اب یہ جہنم میں ہی جا کے دم لیں گے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اب چونکہ اس سپارے کے شروع میں سیقول السفہاء من الناس، دوسرے سپارے کے شروع سے ہی اللہ رب العزت نے جب سے یعنی تحویل قبلہ کا حکم دیا تھا تو یہودیوں نے، منافقون نے بڑا شور مچایا کہ جی یہ دیکھیں پہلے تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اب ایسا ہے تو ویسا ہے. تو اس طرح سے لوگوں کے اندر ایک طرح کی جو ہے وہ اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی اور طرح طرح کی باتیں بنانے کی کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جامع یعنی ارشاد فرمایا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، یعنی نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، تو یہ سمجھ لو کہ بس یہی نیکی ہے کہ تم نے مشرق کی طرف منہ کر لیا یا مغرب کی طرف منہ کر لیا، تو بس یہ تو ہے نیکی، اور باقی جو ہے نا وہ معاملات جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں. تو فرمایا مشرق ہو یا مغرب ہو، جنوب ہو یا شمال ہو، یہ سب سمتیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ کب کس طرف منہ کرنے کا حکم دیتا ہے، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، شمال کی طرف یا جنوب کی طرف یا کوئی بھی اور
جس طرح کا بھی کوئی آرڈر دے اور اس میں پھر تبدیلی کر دے جزوی یا کلی، وہ مالک ہے، اس کو اختیار حاصل ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس میں بندے کا کیا اختیار ہے یا اس کو آپشن ہے کہ جناب وہ اپنی طرف سے سوچے کہ ایسا کیوں تو ویسا کیوں۔ بہت سارے ہمارے مسلمان اس طرح کے سوالات کرتے ہیں فضول قسم کے کہ ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا۔ یہ قرآن مجید میں اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے چون و چرا نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے یہ آپشن نہیں رہتا بندے کو، اچھا ایسا کیوں ہے، اس میں کیا ہوگا، اس میں کیا حکمت ہوگی۔ حکمتیں اور راز اللہ کے ہیں، ہماری عقل وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا وحی کی تو ابتدائی وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے انسانی عقل کے گھوڑے دوڑنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے بندے کا کام ہے صرف سر تسلیم خم کر لے اور اس کو اسی طرح سے کرنا شروع کر دے جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ یہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے لے کو نیکی مت سمجھو، ہاں آگے یہ سمجھو کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ سب سے پہلی نیکی تو یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان اور یقین رکھے، اور جب بندہ اللہ پر ایمان اور یقین رکھے گا، آخرت پر، فرشتوں پر، جنت دوزخ پر اور اللہ کے نبیوں پر، کتابوں پر، ساری وہ باتیں جو اللہ نے بتائی ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، یعنی ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، تو فرشتوں کو نہیں دیکھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اب یہ بن دیکھے ہم نے مان لی، تو بس یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آگے جو کرنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا، ادھر منہ کرنا، ادھر نہیں کرنا، آج ادھر کرنا ہے ادھر، جو کچھ بھی یہ معاملات ہیں یہ تو حصی ہیں۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان اور یقین مکمل ہو گیا اور یقینی ہو گیا تو پھر آگے کی جو باتیں ہیں وہ ثانوی ہیں۔ پھر تو یہ ہے کہ بس اللہ نے جو حکم دینا ہے، جیسا حکم دینا ہے اس کو مان لینا ہے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر اور جو بھی اللہ نے ایمانیات کے بارے میں باتیں فرمائی ہیں، آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، قبر کے بارے میں، اخروی زندگی کے بارے میں، اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم نے نہیں دیکھی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فرماتا ہے وہ سب کچھ سچ ہے اور اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اصل نیکی یہ ہے کہ اپنے رب پر ایمان اور یقین رکھو کہ اللہ ہے اور جو کچھ وہ فرما رہا ہے وہی سچ ہے اور اسی کے مطابق تم نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے، یعنی ایمانیات کے بعد جو ہے وہ نیکی یہ ہے کہ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ اس کے بعد پھر جو نیکی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے مال کو خرچ کرنا، رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، سائلوں میں، فقیروں میں، اسی طرح سے قیدیوں میں، اور جو بھی اس طرح کے کوئی لوگ ہوں جو مالی طور پر، معاشی طور پر کمزور ہوں، ان کی مالی معاونت کرنا، یعنی زکوٰۃ صدقات دینا، یہ نیکی ہے۔ ظاہر ہے بندہ اپنا کمایا ہوا مال کیسے کسی کو دے سکتا ہے؟ اسی وقت ہی دے سکتا ہے جب اس کو یہ پتا ہو کہ میرا یہ مال میں جہاں خرچ کر رہا ہوں، چاہے وہ 1 روپیہ ہو یا 1 ارب روپیہ ہو، وہ تبھی دے سکتا ہے جب اس کو یہ یقین ہو کہ میرا یہ دیا ہوا روپیہ جو ہے یقیناً میرے لیے فائدہ مند ہے، تو پھر وہ دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اس کو اللہ پر ایمان اور یقین ہے کہ میرے رب نے یہ کہا ہے کہ تم اگر میرے لیے، میری محبت میں کہیں بھی میرے راستے میں خرچ کرو گے، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، تو میں اس کا کئی گنا تمہیں عطا کروں گا، اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا، جنت ملے گی، انعام و اکرام سے نوازا کہ دنیا کے اندر بھی خیر و برکت اور بہت ساری بھلائیاں برکتیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جب ایمان اور یقین بندے کا ہوگا تو وہ پھر جو ہے وہ زکوٰۃ بھی دے گا، وہ صدقات بھی دے گا، وہ مسکین ہوں، یتیم ہوں، وہ رشتہ دار ہوں، غیر رشتہ دار ہوں، مسافر ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ پھر وہ اللہ کے نام پر جو ہے وہ اپنا مال جو ہے وہ یقیناً لٹائے گا کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے اور اس کے گناہوں کی معافی تلافی کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ پھر نیکی یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی
جب بندے کا ایمان اور یقین مکمل ہوتا ہے تو وہ اپنے ایکشن سے اس ایمان اور یقین کا اظہار کرتا ہے. کس صورت میں؟ زکوٰۃ دیتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے. یہ ساری چیزیں کیوں؟ اس کا یقین ہے کہ میرے رب کا حکم ہے تو میں نے کرنا ہے. اب بہت سارے ہمارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ایمان کے بالکل منافی ہیں. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آمن یؤمن، ایمان کا مطلب ماننا ہوتا ہے، یقین کرنا ہوتا ہے. مطلب بندے کو اگر یقین ہے، جیسے مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے بجلی کا بل ادا نہ کیا تو میرا میٹر کٹ جائے گا. اب بندے کو پتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر اس نے میٹر یعنی اگر بجلی کا بل نہیں جمع کرایا تو اس کا میٹر کاٹ دیا جائے گا، اس کی بجلی منقطع ہو جائے گی، اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اب وہ جیسے تیسے کرے گا، وہ بجلی کا بل جا کے اب ڈیو ڈیٹ پہ جمع کرائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. بس مجھے کرنا ہے یہ پورا اپنا کام، چاہے وہ بل صحیح ہے، نہیں صحیح ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، جیسا بھی ہے، پیسے ہیں نہیں ہے، جیسے بھی کرنا ہے اس کو ادا کرنا ہے. بالکل یہی صورتحال کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات بندے کو مل جائیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سچ بولنا ہو، ساری چیزیں ہوں، تو پھر بندے نے اس لیے کرنا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، اگر میں نے نہیں کیا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. لہٰذا وہ بھوک پیاس کی شدت برداشت کر کے روزے رکھتا ہے، وہ پیسے خرچ کر کے حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، وہ سردی ہو گرمی ہو جیسا بھی معاملہ ہو، وہ کتنا بھی تھکا ہوا ہو، سویا ہوا ہو، وہ اپنی ساری چیزیں، کاروبار، نیند، تھکاوٹ، بیماری کو پس پشت ڈال کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ میں نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے. تو یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے اصل نیکی. نیکی سے بھی یہی نہیں ہے کہ بندے نے ادھر منہ کر لیا تو ادھر منہ کر لیا، یا وہ جو ظاہری چیزیں ہیں یا صرف یعنی محض معمولی ایکشن ہے، تو وہ نیکی نہیں ہے. نیکی وہ ہے کہ جب بندہ اپنے ایکشن سے اپنے مالی جانی چیزوں کو لگا کے جو ہے وہ اظہار کرتا ہے کہ ہاں میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، چاہے مجھے کتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، مالی جانی طور پر مجھے کتنی بھی مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تو یہ فرمایا یہ ہے نیکی. اور پھر یہ کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اصل نیکوکار ہیں، وہ اپنے وعدوں کو ایفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں. یعنی جب وعدہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بددیانتی نہیں کرتے. یہ منافق کی نشانی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے کہ اذا وعد اخلف، یعنی منافق کی یہ نشانی ہے کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے. تو مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے وعدے کا وفا کرنے والا ہوتا ہے، وعدے کا پورا کرنے والا ہوتا ہے. اور پھر فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، یعنی نیکی کی پہچان، اصل نیکیوں کا جو ایک تسلسل ہے، ان میں کی ایک نیکی یہ بھی ہے کہ بندہ کی کس طرح کے بھی حالات ہوں، یعنی جہاد کی حالت میں ہو، امن کی حالت میں ہو، صحت و تندرستی کی حالت میں ہو، مصیبت کی حالت میں ہو، ٹینشن کی حالت میں ہو، مالی معاشی طور پہ تنگی کی حالت میں ہو، یا مالی معاشی طور پہ خوشحالی کی کوئی بھی پوزیشن ہو، وہ ہر حال میں اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ بہانے تراشنا شروع کر دے. مثلا جہاد کے موقع پہ جیسے منافق کرتے تھے کہ وہ بہانے بناتے تھے کہ جی ہم جہاد میں اس لیے نہیں جا سکتے کہ ہمارے یہ معاملات ہیں، وہ معاملات ہیں، اور اس طرح سے وہ طرح طرح کے عذر اور بہانے تراش کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جی ہم تو حاضر تھے جہاد میں جانے کے لیے، کیا کریں ہمارے پاس تو سواری نہیں ہے. کوئی آ کے کہتا ہے جی میں تو بیمار ہوں، کوئی کہتا تھا جی میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے. تو اس طرح سے بہانے بنا بنا کے وہ جہاد سے پیچھے رہنے کی کوشش. مسلمان کی، مومن کی شان کیا ہے کہ صابرین فی البأساء والضراء. اس طرح کی جو مصیبتوں والی حالت ہوتی ہے، جنگی حالت ہے، اگر جہاد میں جانے والی حالت ہے، یعنی جہاں مسلمانوں کو، اسلام کو، اسلامی سرحدوں کو خطرہ ہے اور وہاں جہاد میں جانے کی ضرورت ہے، تو مسلمان کبھی بھی عذر نہیں تراشے گا، مسلمان کبھی بھی جہاد سے ڈرے گا نہیں، جہاد سے پیچھے نہیں ہٹے گا.
بلکہ وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہماتن تیار رہے گا، کیونکہ اس کو اگر ایمان اور یقین ہے قرآن اور حدیث کے اوپر کہ جو مقام و مرتبہ اللہ نے غازی اور شہید کا اعلان فرمایا ہوا ہے، تو اس پر اگر اس کا ایمان اور یقین ہے تو وہ تو اور زیادہ اس میں آگے بڑھ چڑھ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آج کے اس حاضر دور کے اندر ہم نے افغانیوں کے اندر دیکھی ہے کہ دنیا کی کمزور ترین ایک عسکری قوت کہ جنہوں نے صرف اپنے ایمان کے بلبوتے پر دنیا کے 48 نیٹو کے جو ملک ممالک ہیں جو ایک کریم ہیں عسکری قوت کے لحاظ سے، ان کو 20 سال کے طویل عرصے میں شکست فاش دے کے یہ دنیا کو منوانے پر مجبور کیا کہ اصل قوت اور طاقت کا سرچشمہ یہ ظاہری مادی اسباب نہیں ہے بلکہ ایمان کی قوت ہے۔ اللہ پر جتنا زیادہ ایمان اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی بندہ جو ہے وہ اپنے تمام معاملات کے اندر جو ہے وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ایک اہم حصہ قرار دیا ہے نیکی کا، بر کا، وہ یہ ہے کہ الصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، یعنی یہ مومن کی شان ہے کہ وہ ایسی مشکل گھڑیوں کے اندر بھی وہ صبر آزما ہوتا ہے اور وہ کبھی نہیں ڈرتا، وہ کیونکہ اس کو یہی ہے نا کہ جان چلی جائے گی، تو وہ تو اس پر یقین کرتا ہے کہ جان جائے گی اللہ کی راہ میں، تو اس سے بڑا تو سودا ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر بندہ 100 سال بعد مرے تب کیا، جو اس سے 40 50 100 سال پہلے مر جائے تو کیا، کہ اگر پہلے اس کا سودا بن جائے جنت کا تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں سے ان کے مال، ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ حالانکہ یہ جان بھی تو اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے یہ سارے اعضاء جسم صحیح سلامت رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم اور فضل اور رحم ہے کہ وہ فرما رہا ہے کہ میرے جو بندے ہیں وہ مجھ سے اپنی جانیں مجھے دے کر مجھ سے جنت خرید رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مومن کی شان ہے یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری جان اگر اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے چلی جائے تو میرے لیے اس سے بڑا تو سودا ہی نہیں ہے کہ میری جان مجھے دے کے مجھے جنت اگر مل جائے، جان تو ویسے بھی چلی جانی ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ جی یہ ایکسپائر ہو جائے گا یہ دوائی یا یہ کوئی چیز، تو اسی طرح سے یہ جان جو ہے ایکسپائر ہو جائے گی، کہ یہ بھی نہیں ہے کہ جی 10 سال بعد ایکسپائر ہوگی یا 20 سال بعد ایکسپائر ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ان نون ٹائم پہ، یعنی کہ غیر معلوم وقت پر کسی بھی وقت اچانک یہ جان جو ہے ایکسپائر ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، اس کو موت آ جائے گی۔ تو اگر بندہ جو ہے وہ یعنی مومن سچا بندہ جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے رب کی رضا کے حصول میں اگر مجھے یہ جان دے کے اس کے بدلے میں جنت کا پروانہ مجھے مل رہا ہے تو اس سے بڑا تو اچھا سودا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اس طرح کی، یہ جو ایمان اور یقین اس طرح کا رکھنے والے لوگ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، یہ ایمان میں اپنے پختہ لوگ ہیں، یہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں جن کی یہ سوچ ہے، جن کا یہ کردار ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی پرہیزگار ہیں، یہی گناہوں سے بچنے والے ہیں، یہی جہنم سے بچنے والے ہیں، یہی جنت میں جانے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ایکشن سے وہ بتا رہے ہیں، ورنہ تو منافق جو ہے وہ اپنے ایکشن سے کبھی نہ کبھی بتا ہی دیتا ہے کہ وہ منافق ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ یعنی مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے عمل سے، اپنی پریکٹس سے، صرف دعوے سے نہیں، زبان سے نہیں، کہنے سے نہیں، باتوں سے نہیں،
وہ اپنے عمل سے کر کے دکھا دیتا ہے، چاہے وہ جہاد کا موقع ہو، چاہے وہ اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرنے کا موقع ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، وہ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، تاکہ وہ کوئی ایسی جگہ رہ نہ جائے کہ جہاں پہ وہ اپنی جان اپنا مال پیش کر کے اس کے بدلے میں جنت حاصل کر سکتا تھا، تو وہ وہاں پہ پیچھے نہ رہے۔ یہی چیز تھی کہ صحابہ کرام، ہم حضرت ابوبکر صدیق کی اکثر مثال سنتے دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے اندر انہوں نے سارا کچھ لا کے دے دیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر گھر میں بھی کچھ چھوڑا کہ نہیں، کہا کہ یا رسول اللہ گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، مطلب کچھ نہیں چھوڑا گھر میں۔ اس لیے کہ اگر سارا کچھ دے کے، گھر کا سارا مال دے کے، اپنی جان دے کے اگر جنت ملتی ہے تو اس سے بڑا اور یعنی سستا سودا ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا ہے کہ بندہ مال بھی پیچھے چھوڑ جائے گا اچانک، چاہے وہ اربوں خربوں کا ہے، جان بھی جو ہے وہ چلی جائے گی مٹی کے اندر۔ تو یہ مٹی، یہ مال جو اللہ کا عطا کرتا ہے، جو یہیں رہ جانا ہے، جو مٹی میں مل جانا ہے، وہ دے کے بندے کو جنت مل رہی ہو، تو اس سے بڑی یعنی کامیابی اور سمجھداری اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ ایسا سوچتا ہے اور وہ اپنے عمل سے یہ کر کے دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اس مقدس کتاب کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے اس کتاب کو، اور ہمارے لیے شفاعت کرنے والی کتاب بنا دے، اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔